ہمیں نکالا بھی گھر سے. میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی تھی, جب میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو لیں تو انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا. جانوروں کے حوالے بچیاں نہ کیا کریں. میری بیٹی بھی اس کے ہاتھ میں تھی. ایک بچی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہوگا, اس سے اللہ پوچھے گا کہ بتا تجھے کیوں دفنایا گیا تھا. میری مدد کرے, ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں. بچیاں چاہے رخصت ہو جائیں تب بھی اپنی رہتی ہیں. بچیاں پیدا ہونے کے بعد سے موت تک اپنی ہی ہوتی ہیں. میں اس نظریے کا قائل ہو چکا ہوں کہ چاہے رخصت کر دیا جائے, چاہے ان کے نکاح کر دیے جائیں, انہیں کسی اور کے حوالے کر دیا جائے, لیکن تب بھی بچیاں اپنی ہی رہتی ہیں. بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں. کراچی کا معروف علاقہ ہے بہادر آباد, جہاں پر ایک ظالم شوہر نے جھگڑے کے دوران اپنے نہ صرف سسر کو قتل کر دیا بلکہ اپنی ننھی پھول جیسی بچی جس کی عمر 7 ماہ ہے اس کو بھی مار ڈالا. میرے شوہر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جیسے شروع سے ہی غلط عادتوں میں اور گندی عادتوں میں ملوث تھے. رات بھر گھر سے باہر رہتے تھے, صبح آتے تھے, عورتوں کے ساتھ پوری رات گزار کے جوا کھیل کے شراب پی کر گھر آتے تھے. ہمارے جھگڑے جو ہے وہ اسی بات پہ ہو رہے تھے. پھر اب ایسا ہو گیا تھا کہ ہم نے کہا اب جو ہے نا ہمارا فیوچر آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس بات پر انہوں نے میرے ابو کو بلایا, اکیلے بلایا, اور کہا اب میں رکھوں گا نہیں آپ کی بیٹی کو. ہمیں نکالا بھی گھر سے. میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی تھی, جب میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو لیں تو انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا. اور میرے ابو کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا, میرے ابو کو بہت مارا ہے, بہت مارا ہے. میں اس وقت چلا کے کہہ رہی تھی سکندر میرے ابو کا بائی پاس ہوا, ایسے مت مارو مت مارو. میری بیٹی بھی اس کے ہاتھ میں تھی. میری بیٹی بھی بہت بہت مشکل سے بچی ہے اس وقت, وہ بھی مر جاتی اسی ٹائم. اور میرے ابو کو دونوں, وہ اور اس کی امی دونوں مل کر میرے ابو کو مار رہے تھے. میں کسی بھی طرح, میری امی نے اس کی امی کو تھوڑا سا پیچھے پکڑا, میں اپنی بچی کو لے کر بھاگی ہوں باہر. میں نے برابر سارے نیبرز کو اکٹھا کیا ہے, ان کو میں نے بلایا. میرے شوہر کے ہاتھ میں اسلحہ تھا, وہ میرے ابو کو مارنے والا تھا. نیبرز کو دیکھ کر اس نے اسلحہ نیچے کیا ہے, اس نے میرے ابو کو دھمکی دی ہے میں تجھے آج ہی ماروں گا, میں تجھے آج ہی ماروں گا. ہم کسی بھی طرح نیچے آئے, ہم نے 15 کو کال کی, ہم 15 کا ویٹ کر رہے تھے, کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں نے پاپا کو بھیج دیا. میں نے کہا پاپا آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس نے دھمکی دی ہے, وہ آپ کو مروا دے گا, آپ یہاں سے چلے جاؤ اور آپ میری بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ. کیونکہ مجھے اس آدمی پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے. میں نے اس کے ساتھ 1.5 سال گزارا ہے, اس کے گھر میں 3 اسلحے ہیں, یہ کسی کو کبھی بھی مار دے گا. میرے پاپا میری بیٹی کو لے کے گئے, اس کے گنڈے پیچھے نکلے اور ان لوگوں نے راستے میں میرے پاپا کو مروا دیا ہے. بہت مارا ہے, بہت مارا ہے. میری بچی کی ناک توڑ دی ہے, اس کی آنکھ پھاڑ دی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سب لکھا ہوا ہے, میرے پاپا کی ڈیتھ ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت مارا ہے ان لوگوں نے. کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. پولیس والے بھی سارے ان کی فیور میں, کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. میری اپیل ہے سب سے, میری اپیل ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے, بلاول بھٹو صاحب سے, سارے اعلیٰ حکام سے کہ میری مدد کریں. بہت ظالم لوگ ہیں, میری بیٹی کو بہت مارا ہے, میرے پاپا کو بہت مارا ہے. میری مدد کریں, ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. مجھے میرے اور میرے بھائیوں کی جان کا بھی بہت خطرہ ہے, آپ لوگ ہماری مدد کریں. یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے بہادر آباد میں. یہ معروف علاقہ ہے, مشہور علاقہ ہے. چار مینار چورنگی یہاں پر ایک بڑی فوڈ اسٹریٹ ہے اس کے اطراف میں, اور یہیں نزدیک میں ایک رہائشی عمارت ہے جس کا نام ہے اسٹار ہومز. یہ واقعہ اسٹار ہومز کے اندر پیش آیا ہے. اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ پولیس نے درج کیا ہے تھانہ نیو ٹاؤن میں, اور یہ چونکہ ایسٹ کا علاقہ ہے, کراچی میں ضلع شرقی ہے, اس کی پوری تحقیقات کا آغاز باقاعدہ طور پہ پولیس نے کر دیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یہ سکندر نام کا ملزم ہے اس واقعے میں, اور یہ اپنی بیوی سے اکثر لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا, اور اس کے نتیجے میں اس کی بیوی اپنے سسرال اپنے میکے آ جایا کرتی تھی اپنے والد صاحب کے گھر, اور گھر والے سمجھا بجھا کے اس کو واپس بھیج دیا کرتے تھے اس کے شوہر کے پاس. یہاں میں اپنی بات کو روک کر ایک درخواست یہ کروں گا کہ جانوروں کے حوالے بچیاں نہ کیا کریں.
شادی سے پہلے آپ کو نہیں پتہ چلا، شادی کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ جس شخص کے حوالے آپ نے اپنی بیٹی کو کیا ہے وہ شخص ظالم ہے، اس پر تشدد کرتا ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف زادی اس کے سائے کو بھی برداشت کر سکے، تو بچیوں کو واپس لے لیا کریں۔ بچیاں آ جائیں نا گھر تو معاملے کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ رفع دفع کروا دیں، لیکن اس کے بعد جب پانی حد سے گزر جائے، سر سے گزر جائے، اس کے بعد بچیوں کو کسی مقتل میں پھینکنے سے بہتر ہے اپنے سینے لگا لیں اور بچیوں کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے جب ان بچیوں کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اپنا نصیب لے کر آتی ہیں، کسی کے باپ کا، کسی کے بھائی کا، کسی قسم کے مرد کا پیسہ نہیں کھاتی، یہ رزق وہ اپنا لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کمائی میں سے بچیوں کو مل رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، شاید اس کے نصیب میں جو رزق اتر رہا ہے وہ کسی بہن بیٹی کے نصیب سے ہی اس کو مل رہا ہو۔ بہرحال بچیوں کو اپنا لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا جائے۔ اس واقعے کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج ہوا ہے۔ دسمبر 2022 میں ان کی غالباً شادی ہوئی تھی سکندر نامی ملزم جو ہے اس کیس کا اس سے، اور سکندر شراب کا، جوئے کا اور عورتوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا عادی آدمی ہے۔ اس مقدمے میں جو متن ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ جملہ، اور اکثر اسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ان جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے والد کے پاس آ جایا کرتی تھی، لیکن گھر والے سمجھا بجھا کے اس کو پھر اسی جہنم میں سکندر کے پاس واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے جھگڑا ہوا دوبارہ اور بات شاید کچھ بڑھ گئی، جس کے بعد اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے جن کا نام محمد زبیر ہے وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے اسٹار ہومز میں، یعنی سکندر کے گھر پہ، اور وہاں جا کر انہوں نے غالباً صلح صفائی کی کوشش کی۔ سکندر ہوش میں تھا نہیں تھا یہ اس وقت کلیئر نہیں ہے۔ اس دوران اس نے جھگڑا کیا، ایف آئی آر کے متن کے مطابق اس نے ہتھیار نکالا۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ جو اس کے سسر ہیں اس پر اس ملزم نے تشدد کیا زبیر صاحب کے اوپر، جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی جو 7 ماہ کی بیٹی ہے جس کا نام نور فاطمہ ہے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد یہ ملزم فرار ہو گیا۔ میڈیا کو اطلاع ملی، پولیس کو اطلاع ملی، موقع پر پہنچے۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد فورنزک انویسٹیگیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ جائے واردات سے شواہد کچھ اکٹھے کیے ہیں۔ یہ ملزم سکندر، اس کی تصویر آپ بار بار اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں، یہ فرار ہو چکا ہے۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے جب اللہ پاک، اس کا مفہوم ہے کہ جب ایک بچی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہوگا اس سے اللہ پوچھے گا کہ بتا تجھے کیوں دفنایا گیا تھا، تجھے زندہ کیوں دفنایا گیا تھا۔ ماڈرن دور ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ انسان ہے 21ویں صدی کے، تو اس دور میں شاید اس طرح بچیوں کو زندہ تو نہیں دفنایا جاتا، لیکن بچیوں کو اس طریقے سے اذیت ضرور دی جاتی ہے کہ ایک ماں اب اپنی 7 ماہ کی بچی کا غم سینے سے لگائے ساری زندگی، شاید زندہ تو رہے گی لیکن زندہ نہیں رہے گی، اور وہ بچی جو اس دنیا سے جا چکی وہ یقینی طور پہ اپنے رب سے جا کے پوچھے گی کہ میں تو شاید کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت کر آئی ہوں، اس کا صلہ، اس کا جو بدلہ ہے وہ مجھے کب ملے گا۔ روز قیامت بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے کہ ہماری آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور ایسے ہی واقعات ہوں گے شاید۔ ملزم سکندر کی گرفتاری کی پولیس کوششیں کر رہی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر یہ ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو میں آن کیمرہ اس سے پوچھوں جا کے، اور آپ لوگوں تک بھی وہ پھر ویڈیو پہنچاؤں کہ آخر ایسا کیا دل میں پتھر ہوتا ہے، دل ایسے پتھر کیسے ہو جاتا ہے، ایسی کیا ضد ہوتی ہے، کیا انا ہوتی ہے، خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے انسان اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ پھر واپسی کا کوئی رستہ نہ ملے، انسان اپنے اوپر سارے دروازے بند کر لے اور پھر خود بھی پچھتاتا رہے ساری زندگی۔ یقینی طور پہ یہ بھی کون سا اب سکون میں رہے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، اور یہ واقعہ غمازی کر رہا ہے ہمارے ان رویوں کی جن کے خلاف میں اکثر آواز اٹھاتا رہتا ہوں کہ بچیاں اپنی ہوتی ہیں، بچیاں پرائی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ وہی جی کہ بچی کو رخصت کیا ہے تو اب گئی ہے، رخصت ہو کے تو واپس میت ہی آئے گی۔ کیوں میت آئے گی بھائی؟ میت اپنے گھر سے اٹھا لینا ضروری ہے دوسرے کے گھر سے بری طریقے سے کسی ظلم کا شکار ہو کے میت جو ہے وہ واپس پہنچے گا اپنے گھر میں؟ بہرحال یہ واقعہ جو ہے اس کی تحقیقات پولیس کر رہی ہے، میں بھی اس واقعے میں کو فالو کر رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ انیشیلی جو ایف آئی آر ہے اور اس کا متن ہے اور جو گفتگو فیملی نے کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔
اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی اتنی سمجھ، حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو درندوں کے پاس دوبارہ بھیجنے سے کترائیں بچیں، ان کو اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دے لیں، بجائے اس کے کہ کسی ظالم درندے کے آگے اس کو پھینکنے کو ہم آسان سمجھیں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔